السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے درود مقدسہ کا ہدیہ پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، رفیقان کرام، آج یہ محرم الحرام کی 10ویں شب ہے اور اس شب کو نسبت حاصل ہے سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی آپ کے خاندان اور عزیز و اقربا، جنہوں نے دین متین کی حفاظت کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آج کی محفل میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو باتوں کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کربلا کے میدان میں جو لڑائی ہے وہ تاریخ میں ایک انوکھی قسم کی لڑائی ہے، ایک دم انوکھی۔ جنگیں بہت سی ہوئی، جہاد میں بہت زیادہ جہاد بھی ہوئے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے قربانیاں بھی ہوئی، لیکن آپ دیکھیں کہ تاریخ میں کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوتی ہے اس کی مثال آپ کو کسی اور جنگ میں نظر نہیں آئے گی۔ ادھر 72 لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ 72 لوگ، اور کم سے کم 4000 اور زیادہ سے زیادہ 22,000، مختلف جو روایتیں ہیں تو کم سے کم 4000 اور زیادہ سے زیادہ 22,000 لوگ پائے جاتے ہیں 72 کے مقابلے میں۔ اور پھر یہ کہ 72 کے پاس ایسا نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، جان بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، ایسا بھی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو شریعت مطہرہ نے ایک رخصت کا راستہ بھی آپ کے لیے رکھا ہی تھا کہ وقتی طور پر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے اور بعد میں جا کر اس کی بیعت کو توڑنا، کیا بیعت تھی ہی نہیں، لیکن جان بچانے کے لیے کر سکتے تھے نا۔ لیکن حضرت امام حسین نے اپنے خطبے میں جب یزیدیوں کو آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ بیعت کے اوپر اڑے ہوئے تھے نا، تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سنو، تم جو ہے نا یزید کے پاس میرا سر لے جا سکتے ہو، ہاتھ نہیں لے جا سکتے، یعنی میرا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یعنی آپ جو کربلا کے میدان میں گئے وہ باقاعدہ طور پر جہاد کے لیے یا جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ جتنے بھی جانے والے ہیں ان لوگوں نے قربان ہو کر ایک ایسی عظیم تاریخ کو لکھا کہ جو گئے ہی ہیں ایثار اور قربانی اور شہادت ہی کے لیے گئے، اور حضرت امام حسین نے انہی لوگوں کو جمع فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو جمع فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ جنگ میں تو دھوکہ بھی ہوتا ہے، جنگ جو ہوتی ہے اس میں تو اجازت بھی ہے دشمن کو دھوکہ دینا، اس کی چال کو غلط کرنا، لیکن حضرت امام حسین کربلا سے جب مکہ معظمہ سے جب نکلے تو راستے میں بہت سے
تو حضرت قیس کو شہید کیا گیا، اور حضرت امام مسلم کی شہادت کے بارے میں جب آپ کو پتہ چلا تو آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پر ہونے والا کیا ہے۔ تو راستے سے جو چھوڑتے جاتے تھے اس میں بہت سے ایسے تھے کہ امام حسین کے لیے کوفہ پہ حکومت تیار ہے، کیونکہ آپ نے پہلے حضرت امام مسلم کو بھیجا تھا، ان کی طرف سے جواب بھی آ گیا تھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ آ جاؤ، بیٹھ کے لیے لوگ تیار ہیں، آپ بجا نثاری کے لیے تیار ہیں۔ تو پہلے کیا نقشہ تھا کہ ہم ساتھ میں چلے جائیں، تو یہاں سے ساتھ میں جانے والے ہوں گے تو وہاں پر حضرت امام حسین کے لیے حکومت تیار ہی ہے، تو ہم کو بہت زیادہ ماؤ بھلائی ملے گی، فائدہ حاصل ہوگا۔ تو حضرت امام حسین کو جب امام مسلم کی شہادت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے سب کو جمع کر کے اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد کہا کہ کوئی اگر دنیا کے لیے ہمارے ساتھ جڑا ہے یا وہ یہ چاہتا ہے کہ بہت زیادہ وہاں پر مال غنیمت ملے گا، مال ملے گا، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو رہنا چاہتا ہے وہ رہے، اور جو جانا چاہے نا اس سے مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مال غنیمت کے لالچ میں یا دوسری دنیا کے لالچ میں آئے تھے نا، تو حضرت امام حسین نے ان کو قربان نہیں کیا، بلکہ جانے کے لیے ان کو وہیں سے راستہ عطا فرما دیا۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں پائی جاتی ہیں، تمام جنگوں کا اگر جائزہ لیں گے، خود اسلامی جنگوں کو دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد کرنے کے لیے نکلتے تھے اس کے کچھ اصول ہوتے تھے، یعنی جہاد کے اندر جانے والا کون ہے، چھوٹا بچہ ہے، کون ہے عورت ہے، کون ہے بہت زیادہ بڑا آدمی ہے، یعنی اس کو جانچا جاتا تھا کہ یہ دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کی جیسی تیاری ہوتی ویسی تیاری ادھر ہوتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر یزیدی طاقت ہے، فوج ہے، اور حضرت امام حسین کے پاس تیاری کیا ہے، یعنی 72 لوگ، ان میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، حضرت بریر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا بوڑھا آدمی بھی ہے کہ جن کی عمر بہت زیادہ تھی، لیکن یہ سب کے سب جو تھے نا وہ صرف اور صرف اپنی جان کو قربان کرنے ہی جا رہے تھے، اپنی جان کو قربان کرنے ہی جا رہے تھے۔ جیسے کہ حضرت زہیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ پہلے ایک جنگ میں شریک ہو چکے تھے۔ میں مقصد بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی جانے والے تھے نا سب کو یہ یقین تھا کہ ہم کو جا کر قربان ہی ہونا ہے، اور ہمارے خون سے ایک ایسی تاریخ کو لکھا جائے گا کہ ہمارے خون کے بعد مسلمانوں میں وہ انقلاب پیدا ہو جائے گا کہ یزیدیوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت زہیر کو خود کہتے ہیں، تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا زیادہ کوئی لگاؤ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کو لگاؤ تھا نہیں۔ تو وہ حج کر کے واپس آ رہے تھے، اور ادھر سے حضرت امام حسین کا قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے، تو وہ حضرت امام حسین سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہاں پر حضرت امام حسین رات میں قیام کرتے نا وہ بہت دور قیام کرتے تاکہ آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ اب ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ خیمہ قریب ہی لگانا پڑا۔ صبح میں اٹھے، ناشتہ کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کر زہیر کو لا کے لاؤ۔ تو حضرت زہیر وہ ناشتہ کر رہے تھے، تو ان کو جانا تو تھا نہیں، پہلے سے ہی بچنا چاہتے تھے، تو ان کے ہاتھ سے نوالہ گر جاتا ہے۔ تو آپ کی بیوی نے آپ کو غیرت دلائی اور کہا کہ تم کیسے آدمی ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے تم کو بلا رہے ہیں اور تم جانے میں ڈر رہے ہیں، تمہارے لیے خوش نصیبی ہے کہ وہ تم کو بلا رہے ہیں، تم کو جانا ہی چاہیے۔ اب وہ گئے، اور تھوڑی دیر میں کیا ہوا، تھوڑی دیر کے اندر معاملہ کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے امام عالی مقام کی بارگاہ میں وہ بیٹھتے ہیں نا، تو وہاں سے ان کو کچھ ایسی بات یاد آ گئی کہ مکمل پوری قربانی کے ارادے سے آئے، اور آتے ہی اپنے خیمے میں اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تجھے طلاق دی، تو اپنے بال کے ساتھ اپنے میکے چلی جا۔
اور باقی جو لوگ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں، میں حضرت امام حسین کے ساتھ ہی جاؤں گا اور ان پر اپنی جان کو قربان کروں گا میں۔ اور پھر بتایا کہ اصل میں واقعہ کیا ہے، کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں گیا تھا، تو جب میں ایک مرتبہ جنگ میں شریک ہوا تھا تو مجھے بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا، تو بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کیسی مشہور تھی، یعنی حضرت امام حسین کی شہادت تو ایسی شہرت والی ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگ تو یزیدیوں کو نام اور چہروں کے ساتھ جانتے تھے، اور سرکار نے تو ایک روایت میں یزید کے نام کے ساتھ اس کی بدبختی کا ذکر فرمایا کہ یہ پیدا ہوگا، اور یہ جب پیدا ہوگا تب سنتوں کو تبدیل کر دیا جائے گا، گمراہیت کا دروازہ کھلے گا۔ تو بہرکیف وہ یہ کہتے ہیں حضرت زہیر کہ مجھے، یعنی آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور سب کو کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، میں تو یہاں سے حضرت امام حسین کے ساتھ جانے والا ہوں۔ اور پھر مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک جنگ میں جب میں شریک ہوا تھا تو مجھے بہت زیادہ مال غنیمت ملا، تو میں مال غنیمت کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا، تو مجھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش ہوتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا زہیر یہ مال کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں حضور، یہ مال کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے اس وقت بولے کہ مجھے کہا تھا کہ یہ مال غنیمت کو ملنے پر تجھے جتنی خوشی ہو رہی ہے نا، ایک وقت وہ آئے گا کہ نواسہ رسول امام حسین کے اوپر جب تو قربان ہو جائے گا تو اللہ اس سے زیادہ خوشی تجھے عطا فرمائے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ امام حسین پر جب تو قربان ہو جائے گا تو فوراً مجھے یہ بات یاد آ گئی، تو اس لیے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دیا۔ اور طلاق کیوں دے گا آدمی؟ آپ دوسرے مجاہدین کی تو دیکھیں، یعنی تاریخ اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں تو وہاں پر دونوں آپشن رہتے تھے نا، یعنی گھر پہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاتے تھے تو طلاق دے کر تھوڑی جاتے تھے، لیکن ان کو یہ بات یاد آ گئی تو ان کو یقین ہو گیا کہ میں کربلا میں جا رہا ہوں تو قربان ہونے ہی جا رہا ہوں، تو آپ نے پہلے سے یہ سامان کیا۔ تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین اور آپ کا قافلہ جو کربلا کے اندر گیا تو صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اپنی قربانی کے ذریعے مسلمانوں میں غیرت کو پیدا کیا جائے، اپنی قربانی کے ذریعے یزید کے خلاف، یزید کے معاملے میں بہت سے لوگوں نے جو ڈر کر بیعت کر لی ہے، بہت سے لوگ جو چھپے ہوئے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نسبت کی بنیاد پر، نسبت کی وجہ سے آپ لوگوں کو جگانا چاہتے تھے، اس لیے آپ قربان ہونے کے لیے گئے تھے۔ اور دوسرا واقعہ آپ دیکھیں کہ حضرت بریدہ، حضرت برید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بارے میں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ عمر والے تھے، تو ان کا معاملہ کیا تھا پتہ ہے؟ یعنی یہ ایسی یقین کی منزل پر تھے شہادت کے معاملے میں کہ جب یزیدی فوج اور حضرت امام حسین کے چاہنے والے آمنے سامنے دوسر پر گئی تھا تو حضرت عبداللہ سے حضرت برید مذاق کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ مذاق کرنے لگے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسی پوزیشن میں کہ جب آمنے سامنے یہ جنگ ہو رہی ہے اور ایسے حالات میں کہ دونوں طرف سے، یعنی ادھر سے یزیدی فوج کھڑی ہے، ادھر سے ہم ہیں، اور اتنی مشکل میں اس عمر میں تم مذاق کرتے ہو، تو حضرت برید نے کہا تھا میری قوم جانتی ہے کہ میں جوانی میں بھی مذاق کرنے والا نہیں تھا، اڈھیر عمر میں بھی مذاق کرنے والا نہیں تھا، تو اس عمر میں کیا مذاق کروں گا، لیکن یہ کہ مجھے اس بات کے اوپر اطمینان ہے، مجھے اس بات پر اطمینان ہے۔ اور کس طرح کہتے ہیں؟ مجھے اس بات پر اطمینان ہے کہ میرے اور جنت کی حوروں کے درمیان بس فاصلہ اتنا ہے کہ یہ شامی ہم پر حملہ کرے۔ میرے اور جنت کی حوروں کے درمیان فاصلہ یہ ہے کہ یہ شامی مجھ پر حملہ کرے، اور یہ کہنے کے بعد کہ دیکھو وہ شامیوں نے حملہ کیا، دیکھو، یعنی ایسی تلواروں کے بیچ میں بھی اتنے یقین کے ساتھ کھڑے ہو جانا، آپ ذرا سوچیں کہ ان کی ایثار قربانی کا معاملہ کیا تھا۔ یعنی بات کرتے کرتے
سے ایک ایسا حصار امام حسین نے کیا. حصار ہوتا ہے نا کہ آدمی ایسے حصار کر دیں تو اس میں جنات اجنات شیاطین داخل نہیں ہوتے ہیں. تو حضرت امام حسین نے خاندان اہل بیت کے خون سے ایک ایسا حصار کیا کہ جس کے ذریعے قیامت تک اگر کوئی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے یا یہ کہ بظاہر اسلامی لبادہ اوڑھ کر اگر دین اسلام کے قانون کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو حسین نے کربلا میں بتایا کہ ایسے یزیدیوں کو بے نقاب کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ایسے یزیدیوں کو بے نقاب کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب معاملہ یہ ہے کہ جب ادھر 72 اور ادھر 22,000 4,000 10,000 12,000 جو بھی ہے یا 12,000 جو بھی ہے تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر اپنی جان دینے کے لیے جائے؟ پورا یقین ہے کہ قربان ہونا ہے. تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر اپنی جان کو قربان کرنے جائے اور اس کے ذریعے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو دوسری قوموں کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کیا ہے، لیکن یہ کہ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو بے شمار ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ جان لینے والے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے نظر آتے ہیں اور جان دینے والے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے نظر آتے ہیں. ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، اس سے آپ کے سامنے کچھ آسانی ہوگی حضرت امام حسین اور کربلا کا معاملہ سمجھنے میں کہ جان دینے کی تمنا کرنے والے کیسے. جنگ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تبارک و تعالی اور ان کے ایک ساتھی تھے، صحابی رسول تھے. صبح میں بدر میں جانا ہے اور رات میں یا شام میں دعا ہو رہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن جہش کے جو ساتھی ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا الہ العالمین کل بدر میں ایسا ہو، کل بدر میں ایسا ہو کہ میرا مقابلہ ایک سخت دشمن کے ساتھ ہو، خوب آپس میں تلوار چلے اور میں اسے قتل کر دوں. اس پر آمین کہی گئی. اور پھر حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو دعا فرمائی وہ تاریخ کی کتابوں میں روایتیں میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ دعا فرمائی، یا الہ العالمین کل بدر میں جب میرا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو آپس میں خوب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں کیا ہو. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ یا اللہ اس جنگ کے بدلے میں مجھے شہید کر دیا جائے. کیا کیا جائے؟ مجھے شہید کیا جائے، میرے کان کاٹ دیے جائے، میری ناک کو کاٹ دیا جائے. اور جب میدان محشر میں کٹے ہوئے کان اور کٹی ہوئی ناک کے ساتھ تیری بارگاہ میں آؤں اور تو مجھ سے سوال کرے کہ عبداللہ میں نے تو بہتر کان عطا فرمائے تھے، میں نے تو بہتر ناک عطا فرمائی تھی، یہ کیا ہوا؟ تو میں تیری بارگاہ میں عرض کر پاؤں کہ یا الہ العالمین اس جان کو، اس کان کو، اس ناک کو اگر میں نے کٹوایا ہے تو تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کی خاطر کٹوایا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر تمنا ہو رہی اور پھر ہوا کیا؟ حضرت عبداللہ کے ساتھی ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ بدر میں میرا تو مقابلہ ہوا تو میری تو دعا قبول ہو گئی، میری دعا قبول ہو گئی کہ میں نے ایک کافر کو کاٹ ڈالا، پچھاڑ ڈالا، بہت زیادہ طاقتور تھا. پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ میری دعا کا اثر تو ظاہر ہو گیا، چلو جا کر ذرا عبداللہ کو دیکھیں کہ ان کا حال کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت عبداللہ ابن جہش کو دیکھنے کے لیے گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک کافر کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے اور جب لڑائی ہونے لگی تو دونوں طرف سے مقابلہ ہو رہا ہے. مقابلے کے آخر میں اس کافر نے جب حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا تو جب آپ شہید ہونے لگے نا تو دنیا سے جاتے وقت آپ کی زبان پڑتا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. تو آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے یہ نعرہ لگا کر اپنی جان کو دیا تو وہ جو قتل کرنے والا ہے وہ اپنی تلوار کو دیکھنے لگا، وہ اپنی تلوار کو دیکھنے لگا، حضرت عبداللہ کو دیکھنے لگا. وہ یہ سوچنے لگا کہ دنیا یہ دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، عبداللہ ہار گئے، لیکن عبداللہ نے تو جاتے وقت یہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا.
تو خون میری تلوار سے ٹپک تو رہا ہے، لیکن دنیا سے جاتے وقت بھی اتنا بڑا دعویٰ، تو آخر یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو سچا غلام مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ اور اتنا سوچنے کے بعد کہ جب اسلام اپنے ماننے والوں کو اتنا جذبہ، اتنی طاقت، اتنا غلبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ جان دے کر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، تو اسی ان کے نعرے کی بنیاد پر وہ قتل کرنے والا خود مسلمان ہو جاتا ہے، وہ قتل کرنے والا خود مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں اس فلسفے کو پیش کیا کہ مذہب اسلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ یعنی اسلام کو کوئی مغلوب نہیں کر پایا ہے، اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے، غالب ہی رہے گا، ہمیشہ غالب رہا ہے، اسلام ہمیشہ غالب ہی رہے گا۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آ گیا کہ تاریخ میں ایسی مثالیں، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قتل ہونے والوں نے بھی کامیابی کی تاریخ کو رقم کیا ہے۔ تو حضرت امام حسین کربلا کے میدان کے اندر پہنچے تو آپ کا مقصد یہی تھا کہ اپنے خون کے ذریعے دین اسلام کو زندگی دی جائے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے عیش و اقربا کے ذریعے دین اسلام کو زندگی دی جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنگ جو میں نے شروع میں کہی انوکھی، ایک تو اس لیے ہے کہ 72 کے مقابلے میں ہزاروں، اور دوسری بات یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا میں جو لڑائی کی نا، تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ حق اور باطل ایک دم واضح ہوتا تھا، یعنی بدر میں جائیں، خیبر میں جائیں، خندق میں جائیں، حنین میں جائیں، تو وہاں پر حق اور باطل ایک دم واضح ہے، یعنی ایک طرف مسلمان ہیں، ایک طرف کفار و مشرکین ہیں۔ اب یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ یزیدی اگرچہ بدبخت تھے لیکن بظاہر وہ بھی تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے، بظاہر وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں اتنی پریشانیوں میں بھی دوسرا کارنامہ یہ انجام دیا اور یزیدیوں کو بے نقاب کیا اپنے عمل کے ذریعے کہ قیامت تک آنے والی دنیا دیکھے کہ حقیقت میں دین کا محافظ ہو کون ہے اور شریعت مطہرہ کو پامال کرنے والا کون ہے۔ کہ حضرت امام حسین کا عمل کیا رہا، ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر دوں، دو روایت ہے۔ پانی پلانا، پانی پلانے کا جو معاملہ ہے، تو پانی پلانا یہ کیسا عمل ہے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس بات کو یاد رکھ کے آپ یہ چند باتوں کو سماعت کریں کہ وہاں پر جن پر پانی بند کیا گیا نا، وہ خاندان اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، وہ خاندان اہل بیت سے تعلق رکھنے والے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ گنہگار عورت، کون گنہگار عورت، وہ گنہگار عورت ایک جگہ سے گزر رہی تھی۔ اب اس نے یہ دیکھا کہ ایک کتا ہے جو گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے پیاس کی بنیاد پر، مٹی جو گیلی ہوتی ہے زمین پر اس کو چاٹ رہا ہے پیاس کی بنیاد پر۔ تو اس عورت کو، وہ تھی تو گنہگار لیکن رحم آ گیا، تو اس نے کیا کیا، اپنی جوتی کو نکالا، دوپٹے کے ساتھ باندھا، اور باندھنے کے بعد کنویں سے پانی کو نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ تو اسی عمل کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور دوزخ سے نجات عطا فرمایا۔ یہ پانی پلانے کا معاملہ کس کے ساتھ؟ کتے کے ساتھ۔ اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہر والی شراب عطا فرمائے گا۔ مہر والی شراب، یہ شراب نہیں، شرابت طہورا، جس کی خوشبو، جس کی چاشنی نہ کسی نے سوچی ہوگی، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کسی آنکھوں نے دیکھی ہوگی۔ اب سرکار یہ فرماتے ہیں کہ پیاسے کو پانی پلایا تو اسے مہر لگی ہوئی شراب عطا کی جائے گی۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ۔ اب یہ دو روایتوں کو آپ دیکھیں، اور کربلا کے اندر
حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کردار کیا رہا اور یزیدیوں کا کردار کیا رہا، تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ یہ جو حر ہے نا بعد میں تعین ہوئے، ساتھی تو نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حر وہ تعین ہو جاتے ہیں، حضرت امام حسین کے پاس معافی مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، لیکن جب پہلی بار آئے تو دوپہر کا وقت تھا، تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ یہ آئے تھے تو حضرت امام حسین کو روکنے کے لیے ہی نہ، لیکن حسین کا کردار ایسے وقت میں بھی یہ تھا کہ اس وقت حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ حر کو، اس کے جانوروں کو اور اس کے ساتھیوں کو پانی پلاؤ۔ یہ حضرت امام حسین ہے۔ اور ایک بندہ یہ کہتا ہے اس میں سے کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ جب بشکی کا ایسے جھکایا گیا نا تو میں صحیح طریقے سے پانی نہیں پی پا رہا تھا، تو حضرت امام حسین نے خود اپنے ہاتھ میں اس بشکیے کو لیا اور صحیح ڈھنگ سے پانی پینے کا طریقہ بھی مجھے بتایا۔ یہ حضرت امام حسین کا کردار حر کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہے کہ پانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا نہیں، جب تک قبضہ رہا، جب تک ان کی طاقت میں ظاہر رہا تو آپ ان کو پانی بھی پلاتے رہے، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاتے رہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ جیسے یزیدیوں کی فوج بہت زیادہ آ گئی اور عبداللہ ابن زیاد اس کمینے کی طرف سے ایک حکم آتا ہے کہ حسینی خیمے کے اوپر پانی کو بند کر دیا جائے، تو یہ جو ابن سعد ہے نا، ابن سعد ہے تو اس کا حال اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 500 لوگوں کو، یعنی 500 یزیدیوں کو دریا کے کنارے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور کھڑا کرنے کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیمے میں پانی کی کمی کی بنیاد پر ان کے ہونٹ خشک ہونے لگے، اور حسینی جب اپنے ہونٹ کے اوپر زبان پھراتے ہیں تو یہ ان کی کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ان کی پیاس کو دیکھ کر یزید یہ طنز کرتے ہیں کہ دیکھو یہ پانی جو ہے نا، یہ پانی موجیں مار رہا ہے، اس کا پانی ایک آسمان جب شاف و شفاف ہوتا ہے نا اس طرح خوبصورت لگتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ایک قطرہ بھی پانی تم کو نہیں دیا جائے گا، ایک قطرہ پانی بھی تم کو نہیں دیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو امام الانبیاء کی ذات سے نسبت، پھر یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے متقی پرہیزگار کہ قیامت تک جتنے بھی متقی آئیں گے اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم سے لگنے والی اگر مٹی کا ذرہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے تو وہ اپنے زمانے کا تاجدار بن جائے۔ یعنی خود اتنے بڑے متقی کہ جن کے خاندان میں پیدا ہونے والے حضرت امام زین العابدین کا لقب ہی زین العابدین ہوتا ہے، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت یہ کون ہے؟ یہ آپ کے شہزادے ہیں، لیکن ان کے اوپر پانی کو بند کیا، اور حق تو یہ ہے کہ جرم کتنا زیادہ کیا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جنگ کی کچھ شرائط ہوتے ہیں، حالانکہ یہاں پر تو قربان ہونے کے لیے گئے تھے نا، جنگ کے کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کرام جہاد کے لیے جاتے تھے نا تو منع کیا جاتا تھا، یعنی لاش کو مسئلہ نہیں کریں گے، کافروں کو بھی اگر قتل کیا جائے تو ان کے چہروں کو بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے، مسئلہ نہیں کریں گے، عورتیں اگر آ جائے تو عورت کو قتل نہیں کریں گے، اور تیسری چیز یہ کہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی حالت جنگ میں بھی اگر کافر کا بھی بچہ ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مارنے کی اجازت نہیں دی۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ خاندان اہل بیت پر تو پانی بند کیا گیا، اور تکلیف اتنی زیادہ کہ اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت خاندان اہل بیت کے بچوں کی تکلیف کو نہیں دیکھ پائے، تو آپ فوراً نکلتے ہیں مشکیزہ لے کر، اور آپ نے سنا ہوگا کہ 500 کو اور نہ جانے کتنے یزیدیوں کو چیرتے ہوئے آپ فرات تک پہنچ جاتے ہیں، پانی بھی آپ نے بن لیا، اور لے کر جب واپس آپ آنے لگے
تو حال یہ ہوا کہ پیچھے سے ایک بار ہوا بازو کٹا، فوراً یہ ہاتھ میں مشکیزے کو لے لیا، دوسرے پہ بار ہوا یہ کٹا، فوراً دانتوں کے اندر لے لیا، اور دانتوں کے اندر لے لیا تو آپ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کتے کو اگر پانی ایک عورت گنہگار پلاتی ہے تو اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اور یہاں پر حال یہ ہے کہ حسین تو پانی پلاتے ہیں، لیکن یہ کہ یزیدیوں کی طرف سے خاندان اہل بیت کے اوپر پانی کو معاذ اللہ اس طور پر بند کیا جاتا ہے کہ ایک مشکیزہ پانی لینے کے لیے اگر حضرت عباس علمبردار چلے جاتے ہیں نا تو حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ خاندان اہل بیت تک پانی کو نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت علی اصغر کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی اپنی گود میں اٹھا کر یزیدیوں کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ یہ میرے ساتھ ہے، یعنی اگر نقصان یا ضرر کچھ ہو سکتا ہے وہ میری ذات سے ہو سکتا ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ یہ تو ایسا ہے اپنی زبان سے کچھ بول بھی نہیں پاتا ہے، تم کو کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا پائے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ جس نبی کا وہ بدبخت کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے تو یہ فرمایا کہ کافر کا بھی بچہ اگر جنگ میں مل جائے تو کافر کے بچوں کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن یہاں پر حال یہ ہے کہ خود ان کا نواسے کا لڑکا خاندان اہل بیت سے تعلق رکھنے والے حضرت علی اصغر کے لیے جب پانی کو مانگا جاتا ہے تو حال اور معاملہ یہ ہوتا ہے ان بدبختوں کی طرف سے ایک تیر آتا ہے، حضرت علی اصغر کے گلے میں لگتا ہے اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت امام حسین نے پانی پلا کر اور یزیدیوں نے پانی بن کر کے اور حضرت علی اصغر کو قتل کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ کربلا کے میدان میں قانون مصطفیٰ کا اگر کوئی محافظ ہے تو وہ حفاظت کرنے والے کو امام حسین کا خاندان کہا جاتا ہے، اور شریعت کو اگر پامال کرنے والا کوئی بدبخت ہے تو اسے یزیدی فوج کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں عملی طور پر یعنی اتنی پریشانیوں میں یعنی آپ کا ذہن آپ کی فکر یہ کتنی پاکیزہ کہ ایسے حالات میں بھی حضرت امام حسین نے ایسے صبر و استقلال سے کام لیا کہ جہاں پر حق پر ہونا حضرت امام حسین کی فضائل سے ثابت ہوتا ہے، جہاں پر حق پر ہونا حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاتلین پر عذاب نازل ہوا اس سے ثابت ہوتا ہے، وہیں پر حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں عملی طور پر یہ بتا دیا کہ واقعی میں دین اسلام کا سچا محافظ کون ہوتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے اور یزیدیوں کا معاملہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہے کہ نہیں یزید کو ہم ماریں گے یا یزید کو امیر المومنین کہیں گے تو ہم تو یہی کہیں گے یزید جہاں جائے تم چلے جانا، حسین جہاں جائیں گے ہم غلام چلے جائیں گے۔ کیا کریں گے بھائی، وہ جہاں جائے چلے جانا، اور ہم تو کہتے ہیں تم دعا کرو نا، ہم کہتے ہیں کہ تم دعا کرو کہ یا اللہ یزید کے ساتھ ہم کو داخل فرما، ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ہی نہیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو امام حسین کا سچا غلام بنا اور میدان محشر میں انہی کے غلاموں میں حشر فرما اور جنت میں ان کی خدمت میں ہم کو جگہ عطا فرما۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، تو وہاں پر یہاں پر تو پتہ چلے گا ہی، قبر میں بھی پتہ چلے گا، میدان محشر میں بھی پتہ چلے گا۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ظلم ہوا اور شریعت مطہرہ کے جو قانون کو پامال کیا اور حضرت امام یزیدیوں نے شریعت مطہرہ کے قانون کو جو پامال کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ان کے چہروں سے نقاب اٹھایا، تو آپ کربلا کے صرف 2-3 واقعے اس کا اگر جائزہ لیں گے نا تو انشاءاللہ حق آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا، حق آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسئلہ کرنے سے منع فرمایا، یعنی اکثر آپ صدقہ
اور جہاد میں جانے والوں کو اس بات کا حکم دیتے تھے کہ مسئلہ نہ کریں، یعنی کسی کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد اس کے چہرے کو بگاڑنا، اس کے جسم کے ساتھ اور کاٹ پیٹ وغیرہ کرنا، اس سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک مرتبہ یعنی جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہید کیا گیا تھا تو آپ کی شہادت کو دیکھ کر، کیونکہ آپ کا شکم مبارک اس کو چیر دیا گیا تھا اور آپ کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا، یعنی مسئلہ کیا گیا تھا، آپ کے جسم مبارک کو بگاڑا گیا تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے دیکھ کر اتنے زیادہ غضبناک ہوئے تھے کہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ اس سے بڑی مصیبت میرے ساتھ کبھی نہیں آئی۔ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مجھے قابو ملے گا، اگر یہ مشرکین مکہ کے اوپر مجھے قابو ملا تھا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے چچا کے بدلے میں 30 لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا، اور اتنے جلال میں کہ صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلال کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ اگر ہم کو کفار پر قابو مل گیا نا تو ہم ان لوگوں کے ساتھ ایسا مسئلہ کریں گے، تاریخ میں اس مسئلے کو یاد رکھا جائے گا، یعنی ان کے چہروں کو اتنا بگاڑیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور منع کر دیا گیا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ارادے کو بھی ترک فرما دیا، اور ترک کرنے کے ساتھ ہمیشہ آپ مسئلہ کرنے سے منع فرماتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسئلہ کرنے سے کافروں کے ساتھ بھی منع فرمایا تو یزیدیوں نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا؟ یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے ساتھ کیا کیا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا تو معاملہ یہ ہوا کہ ابن سعد جو ہے نا وہ بدبخت رک جاتا ہے، یعنی رات بھر کربلا کے میدان میں ٹھہرا رہا، اور صبح میں جتنے بھی یزیدی جو واصل جہنم ہوئے تھے نا ان سب کے لیے قبر کا بھی انتظام ہے، دفن کا بھی انتظام ہے، اور یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ آپ کی لاش مبارک کے ساتھ ایسا مسئلہ کیا گیا کہ یزیدیوں کو یہ کہا کہ کون 10 لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھوڑوں کو حسین کے جسم کے اوپر دوڑائیں، کون 10 لوگ ایسے ہیں، کتنی بڑی بدبختی۔ اب یہ چیزیں دیکھنے کے بعد بھی کوئی یزیدی کو امیر المومنین معاذ اللہ کہے یا اس کی تعریف کرے، یقین جانے یہ اس کی یہاں پر بھی بدبختی ہے، میدان محشر میں بھی بدبختی ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ 10 لوگ تیار ہوتے ہیں، 10 لوگ تیار ہوتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم مبارک پر گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے، اور حد یہ ہے کہ آپ کے جسم مبارک کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے ساتھ جب اس ظلم کو دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رو رو کر وہ پکارتی ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، حسین کے ساتھ کربلا میں ایسا معاملہ ہوا، حسین کے ساتھ یہ کیا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ یزیدی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا تو انہوں نے تو غیروں کے ساتھ بھی یہ کرنے سے منع کر دیا، اور تمہارا حال یہ ہوا کہ تم نے حضرت امام حسین کو قتل تو کیا، اور قتل کرنے کے بعد حضرت امام حسین کے ساتھ مسئلہ بھی کیا، آپ کے جسم مبارک کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یزیدی نہ کبھی اسلام کا محافظ تھا، نہ ہے، نہ اس کی فکر ماننے والے محافظ ہو سکتے ہیں۔ کربلا میں بھی حسین نے یہ بتایا، اور قیامت تک جتنے بھی حسین سے محبت کرنے والے ہیں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ ہر زمانے میں دین کے محافظ اگر آپ کو نظر آئیں گے تو حسین سے محبت کرنے والے ہی نظر آئیں
اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قربانیاں ہی تو ہے۔ حضرت امام حسین، ایک بات اور سنا کربلا کے بارے میں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے سیدنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم والہ وصحابہ وبارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قانون اسلام انہوں نے اس طور پر پامال کیا۔ آپ نے سنا ہوگا عورتوں کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی، یعنی ان کو آبگینہ، کانچ کی شیشی کہا گیا، یعنی تھوڑی سی چیز کے اوپر ان کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، ان کی حفاظت کرنے کے بارے میں ہم کو تعلیم عطا فرمائی گئی۔ اب عورت کو قتل کرنے سے تو اس طرح منع کیا، اتنی سختی کے ساتھ منع کیا کہ ایک جنگ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کو قتل دیکھا، یعنی کس نے کیا وہ پتہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ کسی نے ایک عورت کو قتل کر دیا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا الہ العالمین اس قتل سے میں بری ہوں، اس عورت کو جو قتل کیا گیا، اس عورت سے کے قتل سے میں بری ہوں، اور میں نے عورت کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یعنی غیر کی عورت، یعنی غیر مسلم بھی اگر ہے اور وہ عورت اگر قتل ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اب یہاں پر یزیدیوں کا حال دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کے قانون کی دھجیاں کیسے اڑائی، اسلام کے قانون کو پامال کیسے کیا کہ ایک حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کوفہ میں رہتے تھے، وہ کوفہ میں رہتے تھے اور ان کو پورے معاملات پتہ نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو اصل میں مشرکوں کے ساتھ جہاد کرنے کا بہت شوق تھا، مشرکوں کے ساتھ جہاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ تو جب لوگوں کو کربلا میں جاتا ہوا دیکھا تو جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ یہ اتنے سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو معاذ اللہ لوگوں نے کہا کہ نواسۂ رسول کے ساتھ مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے دل کے اندر ایک بات آئی، آپ خود یہ فرماتے ہیں، غالباً تاریخ تبری میں ہی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمیر وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ مشرکوں کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن یہ کہ جو نواسۂ رسول کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں تو ان سے اگر میں نے جہاد کیا نا تو مشرکوں سے جہاد کرنے میں جو ثواب ملتا ہے اس سے کم تو نہیں ملے گا، یعنی اس سے کم تو مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ تو میں نے اپنی بیوی کے پاس اپنی رائے کو رکھا تو میری بیوی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگے بھی اچھی سوچ اچھی فکر عطا فرمائے، چلو دونوں چلتے ہیں۔ تو دونوں وہاں سے نکلے، اور یہ قربان ہونے والے کیسے ہیں کہ دونوں جب وہاں سے نکلے حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہ نوجوان تھے، طاقتور تھے، یعنی جسم وغیرہ بھی صحت مند تھا۔ حضرت امام حسین نے ان کو دیکھا اور آپ کو جنگ میں جانے کی اجازت دی، اور جنگ میں جانے کی جب اجازت دی تو آپ دیکھیے کہ وہ محبت کرنے والے امام حسین سے کیسے تھے، خاندان اہل بیت سے محبت کرنے والے کیسے تھے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمیر کو چاروں طرف سے گھیر لیا نا تو آپ کی انگلیاں کٹ گئی، تو آپ کی انگلیاں کٹ گئی تو عورتوں کو تو جنگ میں جانے نہیں دیتے تھے، تو آپ کی جو عورت ہے نا اس نے جب دیکھا کہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے تو کچھ نہیں تھا، تو وہ لکڑی لے کر اپنے شوہر کی مدد کے لیے جاتی ہے، اور مدد کے لیے جاتی ہے، قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبہ شہادت کا صدقہ ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے کہ تاریخ تبری کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ عورت لکڑی لے کر جاتی ہے، اور لکڑی لے کر جا کر جب انگلیاں شوہر کی کٹ چکی ہے تو اس کے بعد بھی یہ کہتی ہے کہ اے میرے شوہر اور جمع مردی سے لڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خاندان اہل بیت پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمع مردی سے لڑو۔ یہ عورت ان کو جذبہ دلانے لگی۔ تو حضرت امام حسین نے جب ان کی بیوی کو دیکھا نا تو آپ نے وہیں سے آواز دی فلاں تم ادھر آ جاؤ، اہل بیت کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن تم کو لڑنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ کہ جب یزیدیوں کی طرف سے حملہ ہو گیا اور حضرت عبداللہ ابن عمیر یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں
تو وہ عورت اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اور جا کر ان کے سر سے خون مبارک کو صاف کرتی ہے، پٹی کو صاف کرتی ہے اور بار بار یہ کہتی ہے عبداللہ تمہیں جنت میں داخلہ مبارک ہو، عبداللہ تمہیں جنت میں داخلہ مبارک ہو۔ اب اتنے میں یہ جو شمر جو ہے نا، اس نے اس عورت کے یہ جملے سنے کہ جو شہید ہونے والے ہیں، تو بیوی اپنے شوہر کو جنت کی بشارت دیتی، یہ کہتی ہے کہ تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان، تم کو جنت کی بشارت مبارک ہو۔ تو وہ شمر جو ہے نا، وہ ایک فوجی جس کا نام رستم تھا، یزیدی تھا، اس کو کہتا ہے کہ جاؤ اس عورت کو جا کر مارو۔ اس نے آ کر اتنی تیزی کے ساتھ اس عورت کے سر کے اوپر لاٹھی کو مارا کہ اسی میں وہ عورت شہید ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو قتل کرنے سے حالت جنگ میں منع کیا، یعنی غیر کی عورت کو بھی قتل کرنے سے منع کیا، اور یہاں پر حال اور معاملہ یہ ہے کہ نواسہ رسول سے محبت کرنے والی عورت کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے۔ کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حضرت امام حسین نے ہر طرح سے کربلا تک آنے والے لوگوں کو اور اہل ایمان کو اس بات کا درس دیا کہ حسین وہ ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی دین کی حفاظت کرتا ہے، شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے ہم ظلم سے بچیں۔ حضرت امام حسین سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت ہو لیکن ہر حال میں شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، شریعت مطہرہ کی محافظت کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ پورا معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ اب وقت تو اتنا نہیں ہے، چند باتیں اور مجھے یاد آ رہی تھی لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یہ انقلاب پیدا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مکہ معظمہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ یزیدیوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور 4 سال میں ان لوگوں کا خاتمہ اس طور پر ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت ہے، آپ کی مقبولیت ہے کہ آپ دیکھیں یزید جو نام ہے نا، فی نفسہ ہی برا نہیں ہے۔ یزید نام یہ فی نفسہ ہی برا نہیں ہے، آپ کو اور بھی اس زمانے میں یزید نام نظر آئیں گے، لیکن یہ کہ یزید کے کردار، اس کی بدعملی، اس کی گناہ اور حضرت امام حسین کی شہادت کی بنیاد پر پوری دنیا یزید کے نام سے اتنی نفرت کرتی کہ مسلمان تو مسلمان ہیں، ہندو بھی نفرت کرتے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی نفرت کرتے ہیں، اور حق تو یہ ہے کہ وہ دیوبندی جماعت جو یزید کو امیر المومنین کہتی ہے نا، ڈرتی اتنی ہے، ڈرتی اتنی زیادہ ہے کہ ان کے باپ کی ہمت بھی نہیں ہے کہ کسی کا نام یزید رکھ کے دکھا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ یزید سے محبت کرنے والے ہیں یہ لوگ، اور ہم ثابت کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یزید نام رکھ دیا گیا نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے چلنا مشکل ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ حسین کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر خاندان میں آپ کو حسین اور غلام حسین نظر آئیں گے، ہر خاندان میں آپ کو حسنین نظر آئیں گے۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے میں نے آگے کہا تھا کہ پوری تاریخ کربلا کو ایک جملے میں اگر سمجھے تو یہ ہے کہ یزید تھا، حسین ہے اور رہیں گے۔ یزید تھا، وہ ہو گیا، حضرت امام حسین آج بھی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ان کا فیض رہے گا، اور صبح قیامت تک نہیں، میدان محشر میں جب اٹھیں گے تب بھی امام حسین کے فیضان سے اللہ ہم کو ان کے نانا جان کی شفاعت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ مجھے آپ کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو حضرت امام حسین کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا، آپ کی محبت کو ہمارے لیے ہمارے دین کی حفاظت کا ذریعہ بنائے، مرتے وقت آپ کی محبت کو ہمارے لیے ان کے نانا جان کی زیارت مبارکہ کا ذریعہ بنائے، ان کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے
لیے قبر کی روشنی بنائے اور میدان محشر میں حضرت امام حسین کی رضا کو ہمارے لیے ان کے نانا جان کی شفاعت کا ذریعہ بنائے، ہم کو ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو ان کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں اللہ موت نصیب فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کی بارگاہ آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آخر میں ایک بات سماعت فرمائے کہ اہل بیت اطہار یعنی جو سادات کرام ہیں تو ہم تو ان کی کیا مدد کریں گے؟ یعنی مدد کا جملہ کہنا وہ بھی ہم کو یعنی مجھے مناسب نہیں لگتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ان کی خدمت کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں عطا فرماتا ہے، فرماتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو ہم کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ سادات کرام کی خدمت اگر کریں، یعنی کوئی غریب سید ہے کچھ ہدیہ تحفہ پیش کرے گا تو ہمارے علماء سے ہمارے بڑوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ کبھی بھی سادات کو ایسا کر کے نہ دیں، یعنی ہاتھ اوپر نہ رکھیں بلکہ ایسے کر کے ان کی خدمت میں پیش کریں۔ ہم کو یہ ادب سکھایا گیا ہے، یہ پورا ادب و احترام نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ان کا نسب وہ ہے ان کا نسب وہ ہے کہ جتنے بھی نسب والے ہیں نا سب کے رشتے میدان محشر میں ختم ہو جائیں گے، کسی کا نسب فائدہ نہ دے گا۔ ایک نسب ایسا ہے سادات کرام کا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نسب کے بارے میں فرمایا کہ یہ نسب یعنی سرکار سے نسبت ان کو میدان محشر میں بھی فائدہ دے گا۔ تو یہ بڑی فضیلت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضل و کمال عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات کرام سے محبت کا ہم کو اس طرح درس دیا کہ آپ کو ایک جگہ پر یہ سوال کیا گیا کہ استاذ اگر اس کا شاگرد سید ہے تو اسے سزا کے طور پر اس کی اصلاح کے لیے مار سکتا ہے کہ نہیں مار سکتا ہے؟ اب سوال ہوا امام اہل سنت سے کہ استاد اپنے شاگرد کو مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا اگر وہ سید ہے؟ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ مارنا تو دور کی بات ہے، معاملہ یہ ہے کہ کسی سید سے اگر ایسا جرم ہو جائے کہ بادشاہ اسلام پر حد کو جاری کرنا واجب ہو، یعنی جرم ہو گیا ثابت ہو گیا سید سے اور حد جاری کرنا لازم ہے، تو اب شریعت کا قانون ہے سزا تو دی جائے گی، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں جب سزا دینا تو سزا دینے والا اپنے دل کے اندر یہ سوچے کہ شہزادے کے لباس پر مٹی لگ گئی ہے جسے صاف کر رہا ہوں، شہزادے کے لباس پر قدم پر مٹی لگ گئی جسے صاف کر رہا ہوں، اور اس طرح سزا دے۔ اور پھر آپ خود اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ آپ کے گھر کے اندر جیسے کہ بچے رہتے کہ بھائی گھر کا کچھ کام کرنا ہے اندر جانا ہے تو نابالغ ہی جا سکتا ہے، تو چھوٹے بچے کو رکھا جاتا تو آپ کو پتہ چلا کہ فلاں جو بچہ ہے نا فلاں وہ سید ہے۔ امام اہل سنت نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ سید صاحب سے کام نہ لیا جائے لیکن ہر مہینے ان کو تنخواہ ادب کے ساتھ ضرور دے دی جائے، یعنی اعلیٰ حضرت سرکار سادات کرام سے کام لینا بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو کمیٹی ہے فیضان غریب نواز غلامان غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو کمیٹی ہے ان کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ جو سادات کرام جن کی مالی حالات کمزور ہیں ان کو للہ پیسوں میں سے آپ لوگ مدد کریں تو یہ سادات کرام تک اس مال کو پہنچائیں گے، اور یقین جانیں سید کی خدمت اگر آپ نے کی تو انشاءاللہ اس کے اجر کے بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تاریخ میں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں، کیوں کہ ہم ان سے جو محبت کرتے ہیں تو ان کی پوری محبت یعنی یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا مولا کائنات حسنین کریمین کی نسبت کی بنیاد پر ہے، لہذا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس طور پر تعاون کریں کہ سادات کرام کی خدمت میں یہ کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کر پائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔